شخصیت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. اچھی شخصیت کیا ہے, پراسر متاثر کن کیا ہے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا اور میں بھی حیران نہیں ہوا, آپ بھی حیران نہیں ہوں گے کہ گھوم پھر کے بہت سی باتیں ہیں, لیکن وہ تین چیزیں, تین جہتیں, تین پہلو ابھر کے آئے. پھر میں نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا دوسروں کو بھی, تو میں نے 3x3 اس کو 9 بنایا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ 9 ہے, 8 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے نا, یہ بائی دا وے آپ سے بات کرتا ہوں سائڈ ٹریک ہو کے, کہ جو نمبرز ہیں نا, نمبرز, ان کی انڈرسٹینڈنگ, یہ تحقیق بھی بلکہ ہو چکی ہے, یہ ایوریج ہیومن مائنڈ میں 7 کے ارد گرد ہوتی ہے. 7 سے اوپر نا آپ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بچپن میں یاد کریں, ہم قائد اعظم کے 14 نکات یاد کرتے تھے, کبھی یاد نہیں ہوئے تھے, کبھی بھی نہیں ہوئے. لیکن آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کر لیں تو آپ کو یاد رہ جائیں گے. وہ 7 بڑی سوچ کے کہا گیا ہے. جو تھوڑا کم مائنڈ ہوتا ہے وہ 5 ہوتا ہے, جو ذرا بہتر ہوتا ہے وہ 9 10 سے اوپر آپ کو یاد ہی نہیں رہتی. تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیں یہ کہ جہاں پہ بھی چیزوں کی ڈسکرمنیشن ہوگی نا 5-6 تک ہوگی. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جن کے بچے 7 سے زیادہ ہیں ان کو نام یاد نہیں ہوتے. میں ایئرپورٹ پہ پوسٹڈ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں ایئرپورٹ میں, سامان لے جاتے ہیں, بچے چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ بیگ 2 ہوتے ہیں, بچے 5 ہوتے ہیں. 2 بیگ اس لیے نہیں کہ ان کو بچوں سے نہیں ہے کوئی محبت, اس لیے کہ وہ نمبر بڑا زیادہ ہے. اور میں نے یہ بھی کپلز کو دیکھا ہے کہ وہ اگر زیادہ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, 4-5 تمہارے, 4-5 میری سائڈ کی. تو نمبر گریسپ کرنا ہے نا آپ نے, کیونکہ آپ کا مائنڈ کے اندر گنجائش اتنی سی ہے. تو میں نے اس سسٹم کو اس لیے 3x3 میں کر لیا. وہ اس میں 35-40 باتیں ہیں, لیکن آسانی کے لیے. اور پھر اس کی جو نیچرل مجھے لگی کہ شخصیت, اخلاقیات اور ڈیوٹی یعنی کام, یہ 3 اس کی بڑی چیزیں ہیں. باقی آگے وہ ساری چیزیں تقریباً انٹرلنکڈ ہیں. تو جو شخصیت کی 3 چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز ہے وہ ہے رویہ. کیا رویہ؟ جسے خوش اخلاقی کہیں گے, پولائٹنس. جس سے بھی میں نے پوچھا, جس بھی کتاب میں پڑھا, سب سے پہلے ہر ایک نے یہ کہا. لوگوں سے پوچھا, چلتے یونیورسٹیز میں جا کے پوچھا, اپنے کلیگ سے پوچھا, صحافیوں سے پوچھا, پولیس والوں, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ خوش اخلاقی پہلی چیز. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے, اچھے اخلاق, اچھی بات. اور پولائٹنس کیا ہے؟ پولائٹنس کرٹسی ہے. پولائٹنس کیا ہے؟ ڈیسنسی ہے. پولائٹنس کیا ہے؟ گریشیسنس ہے. پولائٹنس کیا ہے؟ رسپیکٹ ہے. پولائٹنس کیا ہے کہ میں آپ سے جو اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ اس طرح کرانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایکنالج کریں کہ آپ بھی ویسے ہیں جس طرح میں ہوں. کسی بندے نے ابھی تک پولائٹنس سے انکار نہیں کیا, لیکن صورتحال ہے کیا؟ پولائٹنس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ روڈنس, بدتمیزی. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم نے پولائٹنس کو ایک کمزوری بنا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولائٹنس, ہم نے پولائٹ ہوئے, ہم اچھے طریقے سے بات کی, نرم طریقے سے بات کی, تو ہمیں تو کوئی سیریس نہیں لے گا. ہماری گفتگو کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو تو کر کے بلاتے ہیں. ہمارے عام طور پہ لوگوں کے نام بگاڑتے ہیں. کسی کا نام ہے رشید, اسے شیدہ کہیں گے. کسی کا نام ہے جمیل, اسے جیلو کہیں گے. اور اس میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور اس میں کوئی پیار نہیں ہے. اور پیار سے اس میں حقارت ہے. ہم سب اسی حقارت کے سفر میں ہر وقت رہتے ہیں. دیکھیں, جب آپ بڑے ہونے کا طریقہ, بہتر ہونے کا طریقہ 2 ہی ہے نا. اگر آپ کمپیریٹیولی بہتر ہونا چاہیں تو بہتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا کر لیں. اگر بڑا نہیں کر سکتے دوسروں کو چھوٹا کر لیں. تو ہمارے معاشرتی رویوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا ہے. اور پولیس کا محکمہ میں نے دیکھا بدتمیزی سے آغاز کرتے ہیں,
کیوں جی وہ یہ ہے ہی غلط، آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ غلط ہے؟ جی بس ادھر کھڑا ہے تو غلط ہی ہوئے گا۔ وہ شعبے یا پیشے جن کا تعلق، جس میں پولائٹنس کو انگرینڈ ہونا چاہیے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ استادوں کو دیکھ لیں، ابھی بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈنڈے کے بغیر تو کام نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی دنیا میں تحقیق نہیں جو یہ کہہ سکے کہ کوئی بندہ بےزتی کرا کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے نا 4 سال کا، آپ اسے بھی تو کر کے کہیں نا، وہ بھی تھوڑا مائنڈ کرتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح کی جائے، وہ خوش ہو اس میں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بنیادی اصول ہے، آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے کریں۔ آسان سی بات ہے نا۔ ایک صاحب پہ وہ اپنے بھائی کو گالیاں دے جا رہے ہیں، ماں بہن کی، ارے اس کا علاج ہے۔ میں نے کہا آپ کا بڑا بھائی آپ کو گالیاں دیتے آپ کو اچھا لگے؟ کہتے نہیں، تمہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پولائٹنس جو ہے وہ کردار کی خوبی ہے اور پولائٹنس نہیں ہے۔ آخر میں یہ جو ہماری گفتگو ہے اس پہ یہ ضرور نکلے گا کہ کردار ہے ذرا کم، لیکن میں بدقسمتی سے کوئی اتنی اچھی خبر سنانے کے لیے نہیں آیا۔ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ پہلی چیز کہ ہم اس چیز پہ کنونس ہو جائیں کہ یہ چیز اہم ہے، پھر ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ یہ چیز ہے اور اپنے ارد گرد دیکھیں، اور وہ لوگ جن پہ ہمارا اثر ہے کہ کیا یہ چیز ان میں پائی جاتی ہے اور اس کا نقصان کیا ہے۔ آپ کسی کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ بات تو آپ نے کرنی ہے نا، آپ اچھے طریقے سے کر لیں تو کیا آپ کو نقصان ہوگا؟ آپ کو روڈنس کا، آپ کو اینگر کا، آپ کو غصے کا، آپ کو بدتمیزی کا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہی فائدہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ یار ذلیل کر کے تو مزہ آ گیا۔ اگر آپ کو ذلیل کر کے مزہ آتا ہے تو پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں ایک نیگیٹیوٹی پھیل رہی، منفیت، منفی اثرات۔ اوپر سے اگر آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ آپ کسی سے روڈلی بات کریں اور وہ آگے سے جواب نہ دے سکے، تو اتھارٹی ہے نا، تو وہ آگے ٹرانسفر کرے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے گا، اور پوری ایک سائیکل یا اس پوری سوسائٹی میں وہ سارا ایک منفی عمل جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ اب کیسے لوگ جو ہیں طب کے شعبے کے لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو دوا دینا ہے۔ معذرت سے ابھی آپ ایمرجنسی چلے جائیں سروسز ہاسپٹل کی، اب یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کام تو وہی کرنا ہے۔ میں ایک دن رات کو 3 بجے نیو ہاسپٹل گیا اپنی والدہ کو لے، تو مجھے ڈی جی ہیلتھ اس وقت جو تھے نا میرے تھوڑے واقف تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں گیا تھا۔ وہ تھے کیسا انتظام؟ میں نے کہا بڑا اعلیٰ انتظام تھا، لٹرلی بہت اچھا، ہر چیز تیار تھی، لوگ تیار تھے، سسٹم ان پلیس تھے، دوائیاں فری تھی، پرچی انہوں نے دی، ان کا جیسے دوائی لے لیں پیسے نہیں آپ نے دینے، انہوں نے جو سرنجز تھی وہ نئی نکالی، سسٹم نیا نکالا، ٹائم پہ دیا، مانیٹر کیا، گھنٹہ ڈیڑھ انڈر آبزرویشن رکھا، 3 بجے جا کے 4 بجے صورتحال بتائی۔ کہتے مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے بڑے غصے میں تھے، ایسے لگتا تھا کہ یہ ہسپتال نہیں ایک قبرستان ہے۔ وہ جو کیئر کا ایلیمنٹ ہے، وہ جو پولائٹنس ہے وہ مسنگ ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے نا، ہے کیونکہ ایک سائیکل آف اینگر ہے کہ میں نے جو اینگر مجھے ملا ہے نا، میں نے وہ ٹرانسفر کرنا ہے۔ میری زندگی میں کون سا کوئی سکھ ہے؟ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کو مار رہی ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں ماری بچوں کو، یا کیوں ان کو، کہتے میری زندگی میں کون سا کوئی سکھ ہے؟ تو اب آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اگر آپ آن ریسیونگ اینڈ ہے تو آپ ٹرانسفر آگے کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے فائدے ہیں۔ آپ کیوں لوگوں کو اس طریقے سے یاد رہنا چاہتے ہیں کہ جب دل میں آپ کا ذکر آئے تو وہ 2 گالیاں ضرور دیں؟ یہی ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح یاد رکھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاشرہ پھر آپ کو تبھی ایکسیپٹ کرے گا جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوگی، مجبوری ہے نا، پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ تو آپ کیا کوئی۔ اب گھروں میں دیکھیں بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، ایک نے بات کی، دوسرے نے اس سے بڑھ کے بات کی، تیسرے نے اس سے بڑھ کے بات کی، اور آخر میں نتیجہ آپ کے سامنے۔ پولائٹنس کردار کا
پہلا ستون ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اس کا کوئی نقصان نہیں. اب لوگوں سے نہ ملیں، بالکل نہ ملیں، نہیں دل چاہتا نہ ملے، کو مجبور تھوڑی کرتا ہے، لیکن جب مل لیں اچھے طریقے سے مل لیں، کیا نقصان ہوگا؟ کام ٹائم تو آپ نے دے دیا نا. ہیومن بینگز کے پاس سب سے بڑا ایسٹ جو ہے نا وہ ٹائم ہے. میں ادھر آ گیا، آپ ادھر آ گئے، آپ نے وقت مجھے دے دیا. اب اس کے بعد اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں دے سکتے. باقی چیزیں تو نیچرل ہیں، آپ نے ایسے بھی منہ بنانا ہے، آپ نے ایسے بھی منہ بنانا ہے، مرضی. دوسری چیز میں نے پھر دیکھا، جو نوٹ کیا ہے کہ شخصیت میں جو کردار کے حوالے سے سب نے بنا، وہ ہے ہیوملٹی، عاجزی، ہمبلنس. خدا کو بڑی پسند ہے یہ صرف. اور ہیوملٹی کیا ہے؟ سیلف افیسمنٹ، اپنے آپ کو مٹانا، سیلف لیسنس، خود غرضی کو کم کرنا. اور یہ کیسے آتی ہے؟ گریٹیچیوڈ سے، شکر سے آتی. ہیوملٹی کیسے آتی ہے؟ وہ اس چیز سے آتی ہے کہ میں کائنات کا مرکز نہیں ہوں، میرے اندر میری لمیٹیشنز ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، میں نامکمل ہوں، مجھے ضرورت ہے. جو بندہ ہمبل نہیں ہوتا، یعنی عاجز نہیں ہوتا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے دنیا کو؟ عاجز جو نہیں ہوگا اس کا الٹ کیا ہے؟ کیا الٹ ہوگا عاجز؟ تکبر، مغرور، پراؤڈ. اب پراؤڈ آدمی کے، انسان کے بڑے مسائل ہیں. پراؤڈ انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے اس کی انسیکیورٹی. اس کے اندر ایک عدم تحفظ کا احساس ہے. اس کے اندر ایک اس کو یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو ضرورت ہے مجھے ٹھیک کرنے کی. وہ اپنے عدم تحفظ کے لیے ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میرے غرور کی آگ میں لکڑیاں ڈلتی رہیں. غرور کی آگ ہے جو اس نے جلائی ہوئی. پراؤڈ آدمی کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ریکگنیشن نہیں مل رہی. ہر وقت اس میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا. پراؤڈ آدمی کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ مجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے موجود ہیں. اس کا لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس کی جو ایکویشن ہے، اس کا زاویہ ہی الٹا ہے. اور پراؤڈ آدمی آہستہ آہستہ اور کسی کو ختم نہیں کرتا، اپنے آپ کو ختم کرتا. لیکن آپ اپنے ارد گرد غور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے پاس فخر کرنے کے لیے بڑی چیزیں نہ ہوں تو آپ چھوٹی چیزوں پہ فخر کری جا رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں. وہ 5 بیٹوں پہ فخر کرتی ہیں کہ جی میرے 5 بیٹے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اولاد کسی کو بیٹا دے دیا، کسی کو بیٹی دے دی، لیکن وہ فخر اس پہ کر لیا. کوئی اس پہ فخر کری جا رہا ہے کہ میں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. کوئی اس پہ فخر کری جا رہا ہے کہ میرا رنگ ہو رہا ہے. کوئی اس پہ فخر کری جا رہا ہے کہ میرا قد لمبا ہے. کوئی اس پہ فخر کر رہا ہے کہ مجھے نوکری مل گئی، فلانے کو نہیں ملی. کوئی اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہے. کوئی اس پہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس میں کپڑے اچھے پہنتا ہوں. کوئی اس پہ فخر کری جا رہا ہے. سب سے خطرناک جو غرور کی قسم ہے وہ نیکی پہ غرور ہے. تو یہ ایسے ہیں نا، نیکی کا جو الٹ ہے وہ غرور ہے کہ میں نیک ہوں، یہ غرور ہے. اس سے کے ساتھ جو فخر ہے جو خطرناک ہے وہ علم پہ غرور ہے. میرے پاس علم بڑا زیادہ ہے، یہ جاہل ہے سارے. بچہ بی اے پاس کر دیتا ہے، کہتا ہے اماں جی تانوں کی پتہ، تسی جاہل ہو. یہ غرور ہمیں کدھر لے کے جائے گا؟ اس کی تو کوئی حد نہیں. اور عاجزی کا کیا فائدہ ہے؟ کبھی اب سوچئے گا کہ عاجز آدمی کی کبھی بے عزتی نہیں ہو سکتی. اس پہ غور کریں. ہمبل آدمی کو کوئی بے عزت ہیوملیٹ نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس نے یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی آپ کے لیے. اگر آپ نے کسی عاجز آدمی کے ساتھ بے عزتی یا بدتمیزی کی، اگر آپ نے تھوڑا سینس ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں سارا کچھ. اس نے تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں سے یہ چیزیں اسے افیکٹ نہیں کر سکتی. اور ہیوملٹی جو ہے وہ بہت شخصیت کا بڑا ورچو ہے. یہ بندوں کو بڑا آگے لے کے جاتی ہے.
یہ اچھائی کا مقابلہ پیدا کر دیتی. آپ کہیں گے میں ہمبل ہوں, اگلا آپ کے دوست یار میں ہمبل ہوں کہ میں, اچھائی کے مقابلے میں جو معاشرے میں اچھائی کا جو پول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے شخص تک, یہ خاندانوں تک بھی ہے کہ جی ہم بڑے پراؤڈ ہیں کیونکہ ہم جٹ ہیں, ہم راجپوت ہیں, ہم گجر ہیں, ہم سید ہیں, یہ پتہ نہیں کیا ہے. آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں, اس میں کیا فرق ہے؟ فرق اگر ہے تو وہ کردار کا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہمارا خاندان جو ہے وہ اونچا ہے, ان کا خاندان جو ہے وہ نیچا ہے, اس لیے ہماری بےزتی ہو رہی ہے, ہم ایک ٹینشن میں ہیں, ہم ایک انسٹیبلٹی میں. ہمبلنس, ہیوملٹی, اس سے گریٹیٹیوڈ آتا ہے, شکر کا تاثر آتا ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں بہتری کی گنجائش, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں شکر ادا کروں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے, یہ چیزیں جو ہیں, یہ مجھے اس لیے نہیں ملی گئی کہ یہ میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں, کہ یہ میرے اوپر ایک کرم ہو گیا ہے اور میں اس کا شکر جو ہے وہ عاجزی سے ادا کروں. اور ہمارے ہاں اب ایک اور تاثر ہے کہ ہماری جو ہمبلنس ہے وہ ساری فیک ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں, ان کی آنکھیں ان کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی. کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں بڑا کلچر ہوتا ہے, میں ماڑا بندہ جی, جب وہ ماڑا بندہ کہہ رہا تھا ماڑا بندہ جی, وہ جی غریب خانہ, ہمارے لفظ ہے غریب خانہ. وہ غریب خانہ ہے جی اپنا ڈیفینس ہے چار کنار, اس کے اندر خود ہی یہ تاثر ہے کہ میں آپ کی بےزتی کرنا چاہتا ہوں, بس اسی سے کرا لیں میرے سے کہ میرا غریب خانہ چار کنار. کسی کو اس چیز پہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمبل ہیں. وہ آپ کی باتوں سے, آپ کی چہرے سے پتہ چل جائے جب آپ یہ دیکھتے ہیں. اور اگر آپ ہمبل نہیں ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ریزنٹمنٹ ہوگی, اس کے نتیجے میں اختلاف ہوگا, اور اس کے نتیجے میں اننیسیسری کمپٹیشن ہوگا. بے چینی ہے, اپنے آپ اوپر پیدا کر لیں. شخصیت کا تیسرا پہلو وہ سب سے اہم ہے, پہلے تو بھی اہم ہے, بس یہ ساری چیزیں اہم ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو جامع ہے وہ ہے, اس پہ میں نے بڑا سوچا ہے بہت زیادہ. اس کو میں نے نام دیا ہے بیلنس کا, توازن کا. پہلے میں اس کو نام دیا تھا گریس کا, وقار, ڈگنیٹی. لیکن پھر جب میں نے اس میں چیزیں سوچیں کہ آپ پولائٹ بھی ہیں, آپ ہمبل بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی تو شخصیت کے بڑے رخ ہیں. وہ سارے رخ, آپ بولتے کیسے ہیں, آپ اٹھتے کیسے ہیں, آپ بیٹھتے کیسے ہیں, وہ ساری چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں؟ بیلنس, متوازن. کہ آپ متوازن شخصیت ہیں. توازن کہاں سے آتا ہے؟ توازن کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی تنظیم اور ترتیب ہے, آپ کا آرڈر ہے, آپ کا ڈسپلن ہے, آپ کا پروپورشن ہے, آپ کا کنٹرول ہے, آپ کی آرگنائزیشن ہے. آپ ایک شخصیت کے طور پہ ایک ادارہ ہے. آپ اپنے آپ کو مینج کیسے کرتے ہیں, آپ کتنا بولتے ہیں, آپ اچھے آدمی ہیں, پولائٹ ہیں, ہمبل ہیں, بولی جا رہے ہیں, اٹھتے ہی نہیں صبح, لباس کا پتہ نہیں ہے, بے فکر ہیں, کبھی کچھ کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, پھر ایکسٹریمز پہ پائے جاتے ہیں. تو اس کی جو دوسری شکل ہے وہاں پہ ماڈریشن ہے, اعتدال. توازن جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے. آپ کھاتے کیسے ہیں, آپ چلتے کیسے ہیں, آپ بیٹھتے کیسے ہیں, آپ کی اپروچ کیا ہے؟ اعتدال, ماڈسٹی. اور ان کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوگی اسے کہتے ہیں گریس, شان, ڈگنیٹی, وقار. پھر آپ کہتے ہیں, جو آپ سوچیں جن لوگوں کو آپ ڈگنیفائڈ کہتے ہیں, جن لوگوں کو آپ گریسفل کہتے ہیں, شاندار, باوقار, ان میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ ان کو ایکسٹرا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں ایک توازن پایا جاتا ہے. وہ سوئی نہیں پڑے رہتے 10 گھنٹے, یہ جاگتے نہیں رہتے,
وہ یہ نہیں کرتے کہ پڑی جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ بھاگی جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کھائی جا رہے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے۔ یہ توازن اور اعتدال جو ہے یہ آپ کی شخصیت کو ایک ایسی ڈگنیٹی دے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو بالکل پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ نے چلنا ہے، آپ اپنے آپ کو صاف طریقے سے رکھیں، آپ اگر بال رکھتے ہیں ان کو صاف رکھیں، آپ نے داڑھی رکھی ہے اس کو صاف رکھیں، شکل کو اچھا رکھیں، لوگوں کے ساتھ چلیں اچھے طریقے سے، تو آپ کی شخصیت میں ایک توازن ابھرے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اچھے لوگ ہیں، بڑے کامیاب بھی ہیں، لیکن توازن نہیں ہے۔ نیک نیت بھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کرتے ہیں، لیکن اپنی شخصیت میں توازن نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ساتھ والا ہے یا جو ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ توازن، ماڈریشن، اعتدال پسندی، میانہ روی، یہ ایک صاحب کردار شخصیت کا بنیادی اصول ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے پرانے استاد جو ہوتے تھے، میں جب سوچا تھا واقعی ان کی تھوڑی بات، ہلکی بات، بحث بس اتنی سی کہ اپنی بات کر لی، بحث ایسے نہیں کہ آج لڑ کے ہی اٹھے ہیں، دھیمے ہم کہتے ہیں دھیمے پن، اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، اس توازن کے نتیجے میں، وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹھہراؤ۔ آپ سوچئے کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جن میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہے، بڑے کام کیوں جی ہیں، زیادہ کوئی ہیں دیکھیں آپ کہ جن کے بارے میں آپ کہیں یار اس کی شخصیت میں بڑا ٹھہراؤ ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بس نہیں ہے، کیونکہ سوچتے نہیں ہم کہ یار یہ ہمارے کو بتانے والا بھی نہیں کہ ہماری طبیعت میں توازن کیسے آئے گا، اور اس توازن کے نتیجے میں ایک گریسفل آپ کی شخصیت بنے۔ تو صاحب کردار کی جو شخصیت ہے وہ اس میں پولائٹنس، ہیوملٹی اور بیلنس پایا جاتا ہے۔ ابھی ہم صرف شخصیت پہ غور کر لیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے میرے اندر کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں جلدی ہے، ہمیں کنفیوژن ہے، اس کے علاوہ غرور ہے، اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی جو ہے وہ ایک بہت اہم خوبی ہے، اور اگر بدتمیزی سے میرا کام چلتا ہے تو مجھے چلا لینا چاہیے۔ آج کل ایک ورڈ بڑا اہم ہے جسے کہتے ہیں بلنگ، نام سنا ہے آپ نے؟ بلنگ کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کو دبا لینا ہے، میں نے آپ کو ڈرا لینا ہے، آپ کے اندر جرأت نہ ہو کہ آپ میری بات کا جواب دے سکیں۔ آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اونچا چیخ کے ایک بندہ بولی جا رہا ہے، دوسرے کو خاموش بنا رہا ہے، دوسرا دھیما آدمی اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اس کو یہ سکون ملتا ہے کہ میں اپنے اصولوں پہ کاربند رہا ہوں۔ فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں دھیمے آدمی کا ایک کنٹریبیوشن ہے، بڑا تعمیری قسم۔ تو یہ ایک صاحب کردار کی شخصیت ہے۔